پہلے تو بتائیے گا کہ جو مذاکرات ہیں آپ کا آج اجلاس بھی ہوا، اس کمیٹی کا اجلاس تھا، وہ تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں بنی، لیکن کمیٹی تحلیل نہیں کی گئی، کوئی امید ہے اب بھی آپ کو کہ تحریک انصاف آ جائے گی؟ بہت شکریہ ملوث صاحب، میں ذاتی طور پہ اب بھی سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ ہی واحد ایک حل ہے۔ اس سے پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے، یہ جن سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے 50% ان کا کام ہوا تھا، یہ مان گئے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، وہ اب بھی نہیں مان رہے۔ سیدھی سی بات ہے، جن کو میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری کہا جائے تو وہ کب ان سے مذاکرات کریں گے؟ نمبر 1 ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے، اگینسٹ دا ول آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ چاہیے اب بھی پولیٹیکل جماعتوں میں اب بھی ہوگا، میرا اپنا ایمان کہتا ہے، پرسیپشن کہتا ہے یہ ہوگا۔ اس کے باوجود کہ اسپیکر صاحب نے میں سمجھتا بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ایک طرح سے ان کی ایک طرح سے کنٹیمپٹ کی گئی ہے، انہوں نے یہ کمیٹی بنائی تھی اور ان کی مرضی کے ساتھ شامل کی گئی تھی۔ پرابلم یہ ہے سمپل، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہم لڑ پڑتے، چھوٹے چھوٹے جب گاؤں میں ہوتے ہیں، جب بہت چھوٹے ہوتے تھے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑ پڑنا، گولیوں سے پیل گولیاں کھیلتے لڑ پڑنا، کسی اور چیز سے، اس میں اسٹریٹ فارورڈ لکھا ہوا 7 ورکنگ ڈیز، وہ آج پورے ہونے تھے، وہ پورے ہو گئے، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات ہے، ان کے پیچھے ٹھیک ہے لوگ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو پرابلم پتہ کیا ہے؟ سمپل، دیر آر سو مینی گروپس، کچھ مذاکرات کے حق میں ہیں، کچھ چاہتے ہیں یہ کامیاب نہ ہو۔ جس دن یہ پہلے دن ہی مذاکرات ہوئے، پہلی نشست ہوئی تو گنڈا پور صاحب نے اس پہ وہ پریس کانفرنس کر دی، دوسرے دن ہم کلاشنکوف کو لے گئے، چڑھائی کریں گے، لیکن بعد میں جو 2 راؤنڈز ہوئے ہیں اس میں ان کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا، ویری ویری فرینڈلی۔ آئی ایم ناٹ ممبر آف دیٹ کمیٹی، بٹ رانا ثناء اللہ جو خبریں آ رہی ہیں، ہاں رانا صاحب نے مجھے بتایا، اور بھی لوگوں نے، اللہ طارق صاحب نے بتایا، اور دوسرے لوگوں نے، عرفان صدیقی صاحب نے، کہ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا، اور یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہم نے نہیں کہتے۔ اب بھی انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی، اس وقت بھی ہم ان کو کہتے تھے نہ توڑی، یہ آپ کے نقصان میں جائے گی۔ ایون میں اس وقت ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا، کے پی توڑ دی، مجھے چوری پرویز الہی صاحب، اللہ پاک مطلب ان کو آپ لے سکتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار کسی طریقے سے آپ ہمارے خلاف عدم اعتماد لے آؤ تاکہ یہ اسمبلی بچ جائے۔ ہم نے کہا سر اب لیٹ بہت ہو گیا، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے چیف منسٹر بنیں گے، پھر آپ دوسری طرف چلے گئے، وہ ہماری پارٹی نہیں مانی، میں چیف ویب بھی تھا، وہ بھی غلط فیصلہ کیا۔ اب بھی اتنی جلدی، مطلب مجھے نہیں پتا اتنی جلدی میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے ذہن سے وہ جو ہوا تھا عدم اعتماد، وہ آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت، وہ نہیں نکل رہا۔ یہ بات آئین میں ایک بات لکھی ہے کہ 5 سال کسی ایک پارٹی نے پورے نہیں کرنے ہوتے، 5 سال گورنمنٹ نے پورے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ آپ دیکھیں برطانیہ میں 9 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں، گورنمنٹ تو وہی رہی ہے، سارا کچھ وہی رہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے۔ اس لیے میری اب بھی ان سے گزارش ہے، میں لطیف صاحب سے پہلی دفعہ میری ملاقات ہے، ہی لکس ویری سوبر ڈیسنٹ پرسن، میری ان کے ذریعے سے ان سے ہے گزارش کہ ان کو سمجھائیں، ان سے بات کریں کہ یہ بیٹھیں۔ دیکھیں اگر آپ 16 مطالبے، ایک مثال دے رہے ہیں، ایگزامپل 16 مطالبے کسی 8 پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے، چلو بات تو آگے چلتی ہے نا جی۔ ان کا 2 ڈیمانڈ تھی ساری، میں کیا کروں ایز اے لائر آف دا سپریم کورٹ، جو جوڈیشل کمیشن ہے، جب کیس کاگنیزنس لے لی جاتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پریکٹسنگ لائر ہوں، سینیٹر بھی ہوں، 4 دفعہ وزیر قانون بھی، سب کچھ رہا ہوں، جب آپ کسی چیز کی کاگنیزنس لے لیتے ہیں، عدالت میں فیصلے ہو جاتے ہیں، انہی فیصلوں کے تحت انہوں نے رین کی اپیلیں بھی کی، پھر ان کے بندے کچھ انہوں نے رہا بھی کیے، جو آرمی کورٹس میں 9 مئی والا کیس چلا، تو جب کیس کا دائرہ اختیار سماعت لے کے چارج فریم ہو جاتا ہے تب کمیشن نہیں بن سکتا۔ آئی ہیو دا انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 میرے پاس، اب بھی میں آپ کو دے کے جاؤں گا، تو وہ نہیں بن سکتا جی۔ ہم کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کمیشن، لیکن یہ بیٹھتے تو صحیح، یہ ہماری طرف سے سنتے، اور ان کی جو پولیٹیکل قد کاٹ تھا بڑھنا تھا، اور زیادہ بڑھنا تھا، اگر ہماری طرف سے کہتے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں بن سکتا تھا، بالکل نہیں ہو سکتا تھا، تو اتنی سی بات تھی، اگر بیٹھتے دیکھیں جب تک بات کرنی چاہیے۔ عبد اللطیف صاحب کیوں سر اپنا کمیٹی تو آج پھر بات چیت ہوئی، بیٹھی کمیٹی، لیکن آپ لوگ نہیں تھے، تو جو 7 دن کا ٹائم دیا تھا آپ لوگوں نے کہ ودن 7 days ہمیں جواب دیا جائے، تو 7 دن سے پہلے ہی آپ لوگ جو ہے انہوں نے ختم کر دی مذاکرات؟ شکریہ جی۔ جہاں تک 7 دن کی بات ہے، وہ 7 دن جو گزشتہ جمعرات تھی اس کو پورے ہو گئے تھے۔ اچھا، اور اس دن تک بالکل ہم ہوپ فل تھے، اور وی وانٹڈ کہ نیگوشیشن آگے بڑھے۔ اچھا، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے نا کہ یہ کوئی ہم بہت کمپلیکیٹڈ ایشو بیچ میں انوالو نہیں ہے۔ اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ پہلے ہم 26 نومبر سے پہلے ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر 26 نومبر کا ثانیہ ہوا، تو اب ہم نے یہ کیا کہ اس کو بھی ساتھ ملا کے یہ جو 2 ٹریجڈیز ہوئی ہیں پاکستان میں، ان کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ آگے سے ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی چونکہ عدالتوں سے، اب کس عدالت سے؟ اب ملٹری کورٹ کو کوئی عدالت کہہ سکتا ہے
کسی کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں جہاں پہ آئین ہو, جہاں پہ پارلیمنٹ ہو, جہاں پہ ایک جوڈیشل سسٹم ہو, کین somebody call کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہاں پہ چونکہ سزائیں ہوئیں یا کسی کو دیٹ از انسلٹ ٹو انجری. جی باقی کورٹس بھی تو ہے نا, ATC بھی ہے, اس میں بھی کیس چل رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی دیکھیں یہ جو 9 مئی کا ہم پہ جو بہتان ترازی 2 سالوں سے کی جا رہی تھی فرام ڈے ون, اور یہ آج کا ہمارا مطالبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو فرام ڈے ون خان صاحب نے کہا کہ بھائی ہم پہ یہ بہتان ہے کیونکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس واقعے کے بینیفیشریز کون ہیں. ٹھیک ہے, 9 مئی کے بعد کو 9 مئی کا بہانہ بنا کر تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا گیا, ہماری تو پارٹی تہس نہس کی گئی, ہمارا قائد جو ہے وہ اللیگل اس میں ہے, کسٹڈی میں ہے, اس پہ بوگس کیسز بنائے گئے, ہمارے ورکرز ہزاروں کی تعداد میں جیل میں ہیں, ہم سے الیکشن سمبل چھینا گیا, اور ہمیں مکمل طور پر ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے وہ ڈینائی کیے گئے. کوئی امید ہے کوئی بیٹھنے کی؟ کوئی دیکھیں امید تو صرف اس بات پہ تھی نا کہ دیکھیں یہ موٹی باتیں تھی دو, اس پہ کوئی یہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں. انہوں نے 7 ورکنگ ڈیز کے دوران ہمیں جواب دینا تھا کہ بھئی یہ ہم بنانے جا رہے ہیں یا نہیں بنانے جا رہے ہیں. اگر یہ پرنسپلی ایگری کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, اب جو اس کے TORs ہیں, جو ماڈیلٹیز ہیں, اس کے لیے مزید نشست ہونا تھی. اب جب مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سانا رشتہ نہیں دینا, تو گالی مک گئی. جب آپ جوڈیشل کمیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اور آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اٹ کین ناٹ بی کانسٹیٹیوٹڈ, تو پھر ہم مذاکرات کس چیز کے کریں؟ ٹھیک ہے, تو ان کی طرف سے تو بالکل نیگیٹو جواب آیا اور مذاکرات کا کوئی تک مزید بنتا نہیں. ہاں آج بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آ جائے کہ بھئی ہم جوڈیشل کمیشن جا رہے ہیں, یہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہوگا. اب اس کی ماڈیلٹیز جو ہیں وہ طے کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھک ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. ادروائز تو مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات, تو اس کا کوئی مقصد نہیں. کیوں سر؟ میں حیران ہوں, لطیف صاحب کی باتوں سے مجھے اچھا محسوس ہوا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل ہم مانتے نہیں ہیں. ان کے دور میں 28 ملٹری ٹرائل ہوئے تھے, آپ کو بھی یاد ہے, جب APS کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد بھی, اور اس کو کانسٹیٹیوشنل شیلٹر بھی دیا گیا. پھر PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 401 17 ججز نے ایک ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. یہ PLD 2015 401 پیج سپریم کورٹ کا. اس میں پھر اب اگر یہ ملٹری ٹرائل کو نہیں مانتے تو پھر یہ انہوں نے ان لوگوں کی مرسی پٹیشن انہی کے وکلا نے کیوں کی؟ پھر جب وہ لوگ آئے ان کو ہار کیوں ڈالے انہوں نے؟ پھر ان کو اپنے دفتروں میں کیوں لے کے گئے اگر یہ ملٹری ٹرائل کو نہیں مانتے؟ تو اس میں جو آرٹیکل 52(1)(d) ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سویلین اف از ابیٹر اور اکمپلس اس کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. یاد ہو اس میں امینڈمنٹ آ جاتی نا, کوئی امینڈمنٹ ہوتی کہ نہیں ہو سکتا. اب بھی فیصلہ لگا ہوا ہے کہ کیس بھی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے, آنریبل سپریم کورٹ نے, کہ ہم اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ آپ فیصلے کریں, کیونکہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا. اور اس میں بہت سارے جسٹ لائک حسان نیازی کے والد محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب, انہوں نے کہا جی میں ہمارا فیصلہ کریں جو بھی ہے, اسٹے کو ختم کیا جائے, ہم چاہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہو تاکہ ہم آگے جا سکیں. اسی طرح باقی جو دوسرے اور سے جن کو کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہم پہ لطیف صاحب نے فرمایا کہ ہم پہ یہ تھوپا گیا, یہ بالکل تھوپنے والی بات کوئی نہیں ہے. وہ سمپل سی بات ہے. بانی PTI صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ایسا ہوگا, اور پھر دوبارہ کہا کہ اگر دوبارہ بھی گرفتار کیا تو پھر اس سے بھی زیادہ شدید آئے گا. پھر آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, آپ ٹیلی وائز بھی کر سکتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ظاہر ہے GHQ پہ جا کے احتجاج کرنا تھا, نہ کہ ہم نے تھانا سول لائن پہ. خان صاحب نے بھی کہا تھا. یہ تو ریٹن باتیں ہیں. اور پھر کس طرح سے ایک دم ان سب کو پتہ چل گیا. یاد ہوئی, اچھا ٹھیک ہے جی, کیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سینٹر جج چودھری کہ انہوں نے نوٹس دیا کہ آپ ہمارے لوگ نہیں ہیں. کوئی لیگل نوٹس دیتے ہیں تو بتا دیں, لطیف صاحب بتا دیں, میری قابل احترام ہے, احمد ہے, کوئی ان کو لیگل نوٹس دے دیتے کہ آپ ہمارے لوگ نہیں ہیں. وہ کن کے لوگ ہیں؟ وہ پھر ایویڈنس پیش کی, اور 164 جو آرٹیکل ہے قانون شہادت کا, اس کے تحت دس از ایڈمیسیبل ایویڈنس, اس کے تحت ان کو سزائیں ملی. کوئی آفر ہے آپ کے پاس, کوئی گورنمنٹ کے پاس کہ تحریک انصاف دوبارہ بیٹھ کے یا کوئی وے فارورڈ نکل آئے؟ جی آج عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں یہ تارہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں, تو ہمارے دور میں جو لوگ ملٹری ٹرائل صورت تھے اس میں مسلم لیگ نون کے کتنے ورکرز تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے تھے, جماعت اسلامی اور JUI کے کتنے تھے. ٹھیک ہے, ملٹری ٹرائلز فار ایگزامپل یہاں پہ اس ملک میں مسئلہ جناب والا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایکٹ بنا تھا, اینٹی ٹیررزم ایکٹ. جی اچھا, ایکٹ تو بن گیا کہ بھئی الفاظ کو دیکھا جائے, جی ہم دہشت گردی کے خلاف قانون ہے 780 ہے.
اب مجھے نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ قانون تو بنا تھا دہشت گردوں کے خلاف، لیکن دہشت گردوں کے سوا اس ملک میں یہ قانون سب پہ لاگو ہو چکا ہے اب تک. سیاسی ورکرز کے خلاف ATA، جرنلسٹ کے خلاف ATA، شعراء کے خلاف ATA. نہیں لطیف بھائی بات یہ ہے کہ جو زمرے میں آئے گا، جو زمرے میں آئے گا اس پہ تو لگے گا نا. اب میں ایسا کوئی کام کروں کہ جو 788 کے زمرے میں آتا ہے تو میرے خلاف لگے گا. تو اس بات کا فیصلہ کون کرے جی؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے. جی جو لوگ فار ایگزامپل، یہ تو الزام ہے نا، میں تو اسے بہتان گردانتا ہوں. جس میڈم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا یہ ذکر کر رہی ہیں، وہ تو اس کی جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، وہ تو ادھر لوگوں کو منع کر رہی ہے کہ ادھر نہیں جانا، ہم نے صرف احتجاج کرنا ہے، آپ نے کسی انسٹالیشن کو نقصان نہیں پہنچا. تو جو ویڈیوز انہوں نے خود شیئر کی لوگوں نے وہاں پہ جا کے جلاؤ گھراؤ کر کے جناح ہاؤس کا، مین واریر بیس کا اور GH کو حملہ بینک لہرانا، تو وہ کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ڈی چوک میں کوئی ملٹری انسٹالیشن نہیں تھا، ہاں یہاں پہ کوئی سینسیٹیو انسٹالیشن نہیں تھی، لیکن 13 بندے شہید کیے گئے فار دا سیک آف نتھنگ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر اتنی ملٹری انسٹالیشنز تھی، صوبائی گورنمنٹ کہاں سوئی تھی، وہ وفاقی حکومت کیا کر رہی تھی. ہم تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم گھس بیٹھیے اس احتجاج میں شامل ہوئے اور ان گھس بیٹھیوں کے ذریعے یہ ساری کارروائی. جی ہم اس پہ انکوائری، ہائی لیول کی انکوائری ہو رہی ہے. پہلے چونکہ لطیف کھسرو صاحب نے فرمایا تھا آپ کے سامنے کہ 278 لاشیں ہمارے گھر میں پڑی ہیں، اس کے بعد کرتے کرتے یہ 12 یا 13 واٹس ہوئے. میں سمجھتا ہوں کسی ایک انسان کا مرڈر بھی ہے، پوری انسانیت کا خطرہ ہے. یہ درست بات ہے، یہ بڑی مطلب انبیاء کرام نے فرمایا یہ بات، اس کو مانا چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس پہ اعلیٰ بڑے ہائی لیول کا کمیشن بیٹھا ہے تاکہ اس کے بارے میں جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی ہو. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، بار بار میں کہہ رہے ہیں لطیف صاحب، کمیشن کس چیز کا؟ جوڈیشل کمیشن. میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ، بٹ اپنے اس کو کہاں لے کے جانا ہے مجھے یہ بتا دیں. یا یہ کمیشن ایکٹ ہے، اس کو کہاں لے کے جانا ہے؟ لیکن آپ بیٹھے تو صحیح، کوئی نہ کوئی حل اب بھی نکل سکتا ہے. آپ آئیں تو صحیح پہلے. کیا ویسے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ پارلیمانی کمیشن بن سکتا ہے، ڈیفینیٹ ہو سکتا ہے ان کی ویمز اور وشز کے مطابق وہ بھی بن سکتا ہے. لیکن کمیشن کا اصل میں مقصد پتہ ہے، بیسیکلی تعریف کیا کمیشن کی کہ جہاں پہ چیزیں مبہم ہوں، واضح نہ ہوں. یہاں پہ کون سی چیز ہے جو واضح نہیں ہے؟ کیا 24 والے دن علی امین گنڈاپور صاحب یا محترمہ صاحبہ نہیں تھے یہاں پہ لوگ ان کے؟ کیا یہ اب اس بات پہ کیا بنانا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آج بھی عرفان صدیقی صاحب نے جو ہماری پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سینٹ میں، انہوں نے فرمایا کہ یہ آئیں تو صحیح. ہم تو بار بار ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کمیٹی، یہ رؤوف صاحب نے ان کی کمیٹی بنا دی تھی 3 رکنی کمیٹی کی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے، انہوں نے انکار کر دیا. یہ پھر ہوا یہ کہ جب فیض صاحب اندر گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا چلو ہم ان سے مذاکرات کرتے. اب مجھے نہیں پتا کون سا ان کو خفیہ اشارہ ملا یا کوئی اپنا کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض صاحب کے ہوتے ہوئے پھر انہیں ضرورت نہیں تھی مذاکرات کی. ہی واز ویری افیکٹو پرسن. ان کا جو پلان تھا بہت بڑا تھا کہ خان صاحب کو پھر بنائیں گے پرائم منسٹر، اس کے بعد میں صدر بن جاؤں گا پاکستان کا، یہ چیف آرمی اسٹاف بنوں گا. ہاں وہ تو ہائی لیول کا پلان تھا نا جی. لیکن یہ پلان اللہ پاک کے ہاں بنتے ہیں سارے جو بھی بنتے ہیں. میری مطلب میرا بھی ایمان ہے، لطیف صاحب کا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو اس لیے اب بھی آج عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے، ہم اسی کو آن کرتے ہیں 31 تک، یہ آئیں بیٹھے بات کریں. اگر نہ ہوگا تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا کہ جی ہم گئے ہیں پھر انہوں نے نہیں مانی بات. آپ بیٹھے تو صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بی سویئر مسٹیک اگر یہ نہیں آتے. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.